وہ دن ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں انشاءاللہ کہ وہ دن قریب ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے اوپر کھلا ظلم کیا، اب ان کی پکڑ کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. اب ہیلے بہانے تراشے جائیں گے. ظالم کا ظلم ہمیشہ نہیں رہتا ہے، اور ظلم تو آتا ہی ڈوبنے کے لیے ہے کہ اب قوم، اب اشاقان مصطفیٰ ان کو گریبانوں سے پکڑ کر پوچھیں گے کہ ہمارا قاتل کون ہے، ہمارا خون کس نے کیا ہے، یہ قتل و غارت کا بازار کس نے گرم کیا تھا، یہ گولی کے آرڈر کس نے چلائے تھے، یہ آگ لگا کر پورے علاقے کو آگ کی لپیٹ میں کس نے دھنسایا تھا. اب یہ سوال پوچھنے کا وقت قریب آیا چاہتا ہے. اگر یہ واقعتاً اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوتے تو پھر یہ کبھی بھی حضور کے غلاموں کے اوپر یہ ظلم اور زیادتی نہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پتھر کے پاس سے ہوا جس سے ایک بڑا بیل نکلتا تھا. وہ دوبارہ اس میں داخل ہونا چاہتا لیکن وہ داخل نہیں ہو پاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے. فرمایا یہ شخص شہر میں کوئی فتنہ انگیز بات کرتا ہے اور پھر اس پر نادم ہوتا ہے. پھر وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی راہ نکال لی جائے کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کے ذہنوں سے اس بات کو نکال دیا جائے، لوگوں کو مطمئن کر دیا جائے. اب اس کی مثال اگر آج کے دور میں دیکھی جائے تو ہمارے علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ آج کے سیاستدان وہ آپ سے آ کر کیا بات کرتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ہر ایک سے بڑھ کر ایک ہے. گویا کہ سامنے والا سمجھتا کہ شاید سب سے زیادہ یہی میرا خیر خواہ ہے، لیکن جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے پھر وہ لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، لوگوں کے ساتھ کی ہوئی باتیں، وہ ان باتوں کے اوپر پورا نہیں اترتے. اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جن باتوں کا ان کے لیے دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں کہ ہمارا تو یہ مطلب نہیں تھا، ہمارا یہ مطلب، ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے، ہم یہ چاہتے تھے. یعنی وہ ہیلے بہانوں کے ساتھ ایسی وضاحتیں بیان کرتے ہیں کہ جن وضاحتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح کے جو عذر اور ایسے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ دنیا میں رہتے دنیا والوں کے ساتھ جو ایسی باتیں کرتے، جیسے ختم نبوت شریف کا معاملہ ہوا. حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے احباب کے ساتھ مل کر نبی کی ختم نبوت پر پہرا دیا کہ نہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کو زیب نہیں دیتا ہے کہ یہ ختم نبوت کے کسی قانون میں، اس کی کسی شک میں کوئی ایسی نرمی لے کر کے آئے کہ جس نرمی کی وجہ سے گستاخان رسول، ختم نبوت کے منکرین کے لیے کوئی راستے ہموار ہو جائیں، ان کے لیے کوئی نرم گوشے ان کے دلوں میں موجود، ان کا یہ اظہار کرے. ہرگز اس کی گنجائش نہیں ہے، ہرگز یہ نہیں کیا جائے گا. جب پھر ایسے لوگوں کی گرفت ہوتی، مضبوطی کے ساتھ ان کی پکڑ ہوتی، تو پھر وہ ہیلے بہانے تراشتے. اور یہی سارا کچھ آپ مرید کے اس سانے میں آپ دیکھیں گے. وہ دن ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں انشاءاللہ کہ وہ دن قریب ہے کہ اب ہیلے بہانے تراشے جائیں گے. اب اس کی مختلف توجیہات بیان کی جائیں گی. اب ہر دوسرا شخص، یہ سیاسی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے اوپر کھلا ظلم کیا، اب ان کی پکڑ کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دلوں کو پھیرتا ہے. ظالم کا ظلم ہمیشہ نہیں رہتا ہے، اور ظلم تو آتا ہی ڈوبنے کے لیے ہے. اب وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ اب قوم، اب اشاقان مصطفیٰ ان کو گریبانوں سے پکڑ کر پوچھیں گے کہ ہمارا قاتل کون ہے، ہمارا خون کس نے کیا ہے، یہ قتل و غارت کا بازار کس نے گرم کیا تھا، یہ گولی کے آرڈر کس نے چلائے تھے، یہ آگ لگا کر پورے علاقے کو آگ کی لپیٹ میں کس نے دھنسایا تھا. اب یہ سوال پوچھنے کا وقت قریب آیا چاہتا ہے. جب یہ وقت آ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب پریس کانفرنس ہوگی کہ میرا تو یہ مقصد نہیں تھا، ہمارا تو یہ تعلق نہیں تھا، ہمیں تو اس کا معلوم نہیں تھا. ایک دوسرے کے اوپر یہ چیزیں ڈالی جائیں گی. آج ہم آپ کو اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں بیان کر رہے ہیں. اور حضور کے غلام، جس طرح یہ فقیر آج آپ کے درمیان موجود ہے، دیگر حضور کے غلام یہاں موجود ہے، اسی طرح پورے پاکستان میں پوری آب و تاب کے ساتھ حضور کے غلام اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. لبیک تاجدار ختم نبوت. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے، اچھا عمل کرے، اچھا کام کرے، ورنہ تو پھر اس کے لیے لازم ہے وہ چپ رہے. اگر یہ واقعتاً اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوتے تو پھر یہ کبھی بھی حضور کے غلاموں کے اوپر یہ ظلم اور زیادتی نہ کرتے.